کون پڑھ سکتا ہے، قرآن کون پڑھے گا؟ اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ غیر مسلم ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ پڑھ سکتے وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ Audio Jungle. السلام علیکم، آداب ناظرین، شوم چینل ڈوڈا سے میں آپ کا میزبان ادریس فلاحی آج ایک معزز مکرم ہستی جناب ویلی کی محترم عبدالحفیظ فرقان آبادی صاحب کے روبرو ہوں، اور آپ سب لوگوں تک ان کے کچھ اہم میسیج پہنچانے کی جسارت کرنا چاہ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے تشخص کے حوالے سے آپ تک میسیج پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے اپنا کیریئر کس طرح سے شروع کیا، ابھی کس حساب سے مقبول ہیں، اور کیوں کیسے مقبول ہوئے، اور ایسے انسان بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، تمام چیزوں کے سوالات جتنے بھی ہیں ان تمام چیزوں کے لیے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے عبدالحفیظ فرقانی صاحب سے۔ تو پہلے تو ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہم ان کے ساتھ کچھ گفتگو کر سکیں، چونکہ آج کل جس طریقے کی سچویشن ہے، پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ ان کے ذریعے لوگ کافی تر متاثر ہیں، اور ان کے ذریعے سے لوگ کافی حد تک مانتے بھی ہیں۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس کورونا سچویشن کے حوالے سے بھی ان سے کچھ پیغامات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ فی الحال آپ کا استقبال ہے شوم چینل ڈوڈا میں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم، سب سے پہلے آپ سے میرا یہی سوال رہے گا کہ آپ اس وقت جس شخصیت کے حامل ہیں، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس طریقے کی شخصیت بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کس طرح سے انسان اس طرح سے بن سکتا ہے؟ میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک عام انسان ہوں، سادہ سا انسان ہوں۔ میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جسے میں یہ کہہ سکوں کہ نمایاں ہو۔ بس ایک ہی چیز ہے کہ دل میں انسانیت کا درد ہے، محبت ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت تمام بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ پورا ماحول جو ہے وہ بس اسی قسم کی محبت سے تمام انسانوں کے دل بھر جائیں۔ خدا پرستی، انسان دوستی اور آخرت پسندی جو ہے وہ جیسا کہ میرے دل میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے دل میں یہ تین چیزیں ضرور آ جائیں۔ محترم دیکھیے، آپ اس وقت ایک مذہبی پیشوا کے حساب سے جانے جاتے ہیں، پورے چناب ویلی میں نہیں بلکہ ریاست جموں و کشمیر میں۔ آپ کے حساب سے جو اس وقت یہاں پہ غیر مسلمان قومیں رہتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو مسلمان کے حیثیت سے کس طرح سے پیش آنا چاہیے؟ مطلب ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ نمایاں ہے، واضح ہے، اس میں میرے بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایات دی ہیں کہ آپ کا کس قدر مشفقانہ اور محبت آمیز سلوک ہونا چاہیے تمام نوع انسانیت سے۔ جو شخص بھی ہے، انسان ہے، آدم کی اولاد، اور قرآن مقدس کی ایک آیت میں اللہ نے ہمیں فرمایا ہے، ہمیں نہیں پوری انسانیت سے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے تمام انسانوں، او مانوتا، او مین کائنڈ، سب سے کہا گیا ہے خطاب کر کے کہ تم کو میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ لہذا اخوت، بھائی چارے کا اس سے عظیم درس اور کہیں نہیں مل سکتا کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ لہذا بھائی کے ساتھ جیسا سلوک کیا جانا چاہیے، اسی قسم کے سلوک کا مستحق ہمارا ہر فرد ہے، ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی، بودھ، جین، پارسی، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو خدا کے انکاری ہیں، ایتھیسٹ، ان سے بھی محبت کا درس یہ قرآن ہمیں دیتا ہے۔ اور آخری نبی، انتم مہارشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہی کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان سے محبت کی جائے۔ دیکھیے، عام طور سے یہ چیز پورے انسانیت کے سامنے واضح بھی ہے، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن جو بھی یہاں پہ لوگ ہیں عام طور سے پریکٹیکل لوگ ہیں،
تو آپ پریکٹیکلی اس چیز کو کس طرح سے اپنی زندگی میں لائے ہیں؟ اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ انسان جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، نماز میں بھی ہم یہی قرآن پڑھتے ہیں. اگر سمجھ کر ہم قرآن پڑھیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. ہمارا مولا، ہمارا مالک، ہمارا آقا ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں. اگر ہمارے کچھ بھائی قرآن پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے. ورنہ نماز میں جب ہم قیام میں ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ احکامات دیے جاتے ہیں اور ان احکامات کے نتیجے میں ہی ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں یا ہم کیا سنا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم کچھ اور کہاں سے کہاں ہم پہنچ چکے ہیں. جو ہمارا صحیح کام تھا اس سے ہم ہٹ گئے ہیں، اور صحیح جو راستہ تھا اس سے ہم ہٹ گئے ہیں. بہت سارے ہمارے بھائی، ایسا نہیں کہ اس قسم کے لوگوں سے یہ معاشرہ خالی ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس وقت بھی انسانیت کا سچا درد رکھتے ہیں اور انسانیت کو تباہی اور بربادی سے بچانے کی فکر میں اس وقت بھی لگے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف میں یا میرے ساتھی کچھ ایسا کام کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کام میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، وہ بھائی چارہ، وہ محبت آمیز سلوک ہم پھر اپنے بھائیوں میں، اپنے ساتھیوں میں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے، ابھی آپ نے یہ بتایا کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ قرآن کون پڑھے گا؟ اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کون پڑھ سکتا ہے؟ قرآن کون پڑھے گا؟ اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ غیر مسلم ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ پڑھ سکتے وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے. کون پڑھ سکتا ہے؟ قرآن کون پڑھے گا؟ اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ غیر مسلم ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ پڑھ سکتے وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے. کون پڑھ سکتا ہے؟ قرآن کون پڑھے گا؟ اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ غیر مسلم ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ پڑھ سکتے وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے. یہاں پہ غیر مسلم ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ پڑھ سکتے وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے. بہت ہی زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قرآن کی کچھ آیات پہ بھی تنقید کی جا رہی تھی. کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے. اس میں ہمارا ہی قصور ہے. ہم نے اسے سمجھا ہے کہ قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یا آخری نبی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کے نبی ہے. ہم نے بہت غلط تعارف کروایا ہے اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے نبی کا. نبی جو ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے ہیں. جس طرح اللہ نے اپنے لیے کہا ہے رب العالمین ہے وہ، اسی طرح سے پیارے نبی بھی رحمت للعالمین ہے. تمام عالموں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ ان کا رب بھی ہے، ہر ایک کا رب ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی، آخری نبی، تمام انسانوں کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے. جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے اور اس پیغام کو اپنے ہر بھائی تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یقیناً ہمارا ہندو بھائی، ہمارا سکھ بھائی، سارے ہی لوگ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور ڈائریکٹ انہیں قرآن خود پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. خود میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت سارے اپنے بھائیوں کو دیا، وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے پڑھا اور مجھ سے سوالات کرتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہے ادھم پور میں رہتے ہیں، اکثر وہ سوالات وہاں سے کرتے رہتے ہیں. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جہاں بھی انہیں دقت آتی ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے. لہٰذا ایسا نہیں کہ ہمارے ہندو بھائی نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. یہ ہر ایک کے لیے ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے. اور ہمارے جو بھائی سن رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، انہیں ضرور پڑھنا چاہیے. قرآن خود جاننا چاہیے کہ قرآن ان سے یا ہم سے، پوری انسانیت سے کیا مطالبہ کرتا ہے.
دیکھیے بعض دفعہ یہ دلائل بھی سامنے لائے جا رہے ہیں کہ اگر غیر مسلم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پڑھیں، لیکن ان کے مطابق یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے کس طرح سے اس وقت مسلمان کمیونٹی ہے، ان کے کیا حالات ہیں، اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو وہ اسلام کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حساب سے اس کو مطلب پوائنٹ بناتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ کیا مسلمان واقعی اتنے بگڑ چکے ہیں کہ غیر مسلم انہیں دیکھ کر کے اسلام سے منہ پھیرتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل نہ کر کے، ہم نے قرآن کی مخالفت کر کے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو پس پشت ڈال کر ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان میں سے بہت کم ایسے جو پڑھ پاتے، وہ ہمیں دیکھ کر ہی سمجھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے یا نبی اکرم کا پیغام کیا ہے۔ وہ ہم کو دیکھ کر، انہوں نے ہم کو دیکھ کر قرآن کو پڑھنا تھا، لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ لہٰذا کچھ بھائی ایسے ہیں، انہیں ایک سمجھیے بہانہ ملتا ہے، شیطان انہیں پٹی پڑھا سکتا ہے کہ بھائی یہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تو ان سے لے کر تم کیا پڑھو گے۔ حالانکہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس بات کو بالکل بھی نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ان کا خسارہ ہے۔ جیسے ایک سادہ سی مثال ہے، ایک شخص بازار میں بیٹھ کر بادام بیچتا ہے، کہتا ہے بادام لو، آپ بادام کھاؤ، یہ آپ کے دماغ کے لیے اچھا ہے، آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن وہ خود بادام نہیں کھاتا۔ لیکن جو لوگ بادام لیں گے، خریدیں گے، کھائیں گے، انہیں لازماً اس کا فائدہ ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ کی فرمودات کا، اللہ کی کتاب کا جو اسے پڑھے گا اسے اس کا فائدہ ملے گا۔ اگر ہم خود اسے نہیں پڑھیں گے، اسے نہیں سمجھیں گے، اسے اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، ہمیں تو اس کا نقصان ہوگا، لیکن جو اسے لے گا اسے اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ لہذا اس پروپیگنڈا سے جو کچھ انسان دشمن یا ہم کہیں گے انسانیت کے جو خیر خواہ نہیں ہیں، بہی خواہ نہیں ہیں، وہ اس چیز کو عام کرتے ہیں کہ بھائی کیوں پڑھنا ہے، جن کے پاس ہے انہوں نے کیا کیا، اب ہم نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے۔ لہذا میری یہ مخلصانہ، ہمدردانہ اور محبت بھری یہ درخواست ہوگی اپنے بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے خصوصاً، کہ وہ ضرور قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لیں۔ اس کا ترجمہ اس وقت اویلیبل ہے، ہندی میں آپ پڑھنا چاہیں، انگریزی میں آپ پڑھنا چاہیں، اردو میں آپ پڑھنا چاہیں، ضرور پڑھیں، سمجھیں، آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان بالکل نہیں ہوگا۔ جہاں آپ کو لگے گا کوئی ایسی بات ہے کہ یہ ہماری سوچ کے مطابق درست نہیں، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی غلط فہمیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی، ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ یہ جو آپ قرآن پڑھنے کے حوالے سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہ قرآن اصل میں کیا ہے انسانیت کے لیے؟ ہاں، قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی نازل کی گئی آخری کتاب ہے۔ اب تک بھی بڑی کتابیں آئی ہیں، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم سب کتابوں کو مانیں۔ جس طرح جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ہر پیغمبر کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی ایک پیغمبر کا بھی ہم انکار کریں گے تو ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں پیغمبر آیا ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں آیا ہو۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے ہمیں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک راہبر، ایک پیغمبر اتارا ہے، بھیجا ہے۔ لہٰذا جو بھی ہے ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کو مانیں۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے یہ، اور یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری ایڈیشن ہے۔ اسے ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے اور اپنے بھائیوں تک اسے ضرور ہمیں پہنچانا چاہیے۔ دیکھیے یہ بات بالکل درست فرمایا آپ نے، قرآن مجید اس وقت بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور آپ بار بار لفظ اللہ استعمال کر رہے ہیں، تو بعض دفعہ یہ بھی سوالات آئے ناقدین کے کہ یہ اللہ مسلمانوں کا ہی ایک نام ہے اپنے رب کو پکارنے کا، تو کیا واقعی اللہ مسلمانوں کا ہی ہے یا تمام انسانیت کا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے،
آپ کسی بھی نام سے پکاریں، بہترین نام اسی کے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے جو نام رکھے گئے ہیں، اللہ کے جو نام ہیں وہ بہترین نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔ آپ انہیں کسی بھی نام سے پکاریں، آپ سب جانتے ہیں، گاڈ کہیں گے آپ، ایشور کہیں گے آپ، اللہ کہیں گے آپ، رحمان کہیں گے آپ، رحیم کہیں گے آپ، یہ سب اللہ ہی کے نام ہیں۔ اللہ کو کسی بھی نام سے آپ پکاریں، اپنا مالک کہیں، مالک کہہ کر پکاریں۔ بہرحال ہم جس نام سے بھی پکاریں گے اللہ کو، اللہ ہماری سنتا ہے، وہ سنے گا، اور اس کے قریب ہم جانا چاہیں گے تو اللہ ضرور ہمیں اپنے قریب کرے گا، بلکہ وہ ہمارے قریب آئے گا۔ ہم 1 قدم جائیں گے، اللہ 10 قدم ہمارے قریب آئے گا۔ دیکھیے، موجودہ حالات کے حوالے سے میں اب آپ کو سوالات یہی کروں گا کہ جو آپ نے ابھی قرآن کے دلائل دیے، اللہ بتایا، ساتھ ہی ساتھ انسانیت کے نام پیغامات بھی رکھے، اس وقت کی جو حالات ہیں، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کتنا، اس میں جو ہم کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے یہ سب ہے، یا کہ انسانوں کا بھی اس میں ہاتھ ہے؟ اگر انسانوں کا ہاتھ ہے تو کیسے ہے، یا اگر یہ اللہ کی طرف سے تو کیسے ہے؟ اس پہ بھی تھوڑا سا وضاحت کیجیے۔ ہاں، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی کبھی اس میں ہم یہ غلط طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کی مشیت ایک ہے، اللہ کی رضا دوسری چیز ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی رضا نہیں ہے، لیکن مشیت تو ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد دنیا میں اس وقت برپا ہوا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گویا ہم اپنی وجہ سے جس قسم کے بھی فساد برپا ہوتے ہیں اس میں انسانوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ اس راستے پہ چلو گے فائدہ ہوگا، اور فلاں راستے پہ چلو گے تو نقصان ہوگا۔ اگر ہم نقصان والے راستے پہ چلیں گے تو نقصان دیکھیں گے ہم، فائدے والے، جس طرح سے ایک چور ہے، چور بھی چوری نہیں کر سکتا جب تک نہ اس کی مدد اللہ کرے، لیکن یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جس راستے پہ جاؤ گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ قرآن ہمیں کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اسی طرح سے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى بھی کہا، یعنی آپ اچھے راستے پہ جائیں گے اللہ کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے، اور برے راستے پہ بھی جائیں گے تو اللہ کی مدد سے جائیں گے آپ۔ لیکن یہ اللہ نے اپنی ایک سنت قائم کر کے رکھی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ آپ جس راستے پہ جائیں گے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اب ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم جب غلط راستے پہ چلیں گے تو زمین کو فساد سے بھر دیں گے، اور زمین میں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارا قصور ہے، اس میں شک نہیں۔ آپ نے بھی بتایا انسانوں کا عمل دخل ہوتا ہے، اس طریقے کے جو وبا عذاب یہ اس طریقے سے آتے ہیں، عمل دخل ہے۔ عام طور سے وہ کون سے ایسے غلط کام ہیں جن کی وجہ سے عام طور سے یہ وبا آ جاتے ہیں؟ مختلف قسم کی، جس طرح سے پچھلی بات چلی تھی کہ یہ جو وائرس ہے کہاں سے نکلا ہے، تو چائنا کی بات چل رہی تھی کہ وہاں ان کے کھانے میں ہر قسم کی چیز شامل ہے۔ ہمارے مالک نے ہمیں روکا ہے کچھ چیزوں سے کہ بھائی فلاں چیز آپ کھا سکتے ہیں، فلاں چیز نہیں کھا سکتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے کس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کس میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ ایک تو کھانے پینے کی چیزیں جب ہم حرام اشیاء استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس قسم کی پرابلمز آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے کسی بھی حکم کو جب ہم توڑتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں کا پھر ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بہت اہم ہے عدل یا انصاف۔ جب ہم انصاف یا عدل کو وہ توڑتے ہیں، اس کا احساس نہیں کرتے ہیں، ہم ناانصافی پر اتر آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دلوں کا سکون چھن جاتا ہے، ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہماری جو راحت اور چین کے جو سامان ہیں ان کی کمی آ جاتی ہے۔ دیکھیے، آپ نے اس طریقے سے پورا بتایا کہ چائنا سے نکلا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو اگر بتا دوں اس وقت ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے ایک تو یہ بتایا کہ وہاں پہ وہ طیب چیزوں کے بجائے ہر چیز کا استعمال کرتے تھے، لیکن ہندوستان میں تو فی الحال ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ تو کچھ چیزیں، ان چیزوں میں جیسے کہ یہاں پہ ہر کمیونٹی کچھ چیزوں سے جو ہے دور ہے، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں مذہب کے حساب سے، اور ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر اس کی وجہ کیا رہی؟ ہاں، اسی لیے تو ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھیں، غلط کہتے ہوئے دیکھیں،
غلط کام میں کسی کو آپ مبتلا دیکھیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ روکیں، کیونکہ اس کی غلطی جو ہے وہ پھر اسی تک محدود نہیں رہتی، قطعاً بھی محدود نہیں رہتی۔ اگر آپ اس کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو اس کا جو وبال ہوگا اس میں پھر سب گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کچھ لوگوں کی بھی غلطی ہوگی، اگر ہم نے بر وقت اس کی اصلاح نہیں کی، اسے روکا نہیں، تو اس جو وہ وبا ہوگی یا کوئی پریشانی ہوگی یا کوئی تکلیف ہوگی، کسی بھی قسم کا فساد ہوگا، اس میں پھر سارے ہی لوگ جو ہیں وہ پس جاتے ہیں، اس میں وہ اس مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ محترم یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے گناہ اس وقت ہمارے ملک میں یا ہمارے، اگر یہاں چھوٹے سے اس ڈوڈا کی بات کریں، چناب ویلی کی بات کریں، کیونکہ آپ ایک تجربہ کار انسان ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی کافی ایج بھی رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا بھی رہا، تو ہر کمیونٹی کے ساتھ، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سے ایسے کام اس وقت ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں انڈیویجولی یا اجتماعی طور پر اگر ہم بات کریں، جس کی وجہ سے آج یہ حالات بنے ہوئے ہیں، اور ان سے رکنے کی کیا گنجائش ہے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت اگر لسٹ بنائی جائے تو ایسے چیزوں کی بنائی جائے گی کہ کس گناہ میں لوگ مبتلا نہیں ہیں، کس میں مبتلا ہیں، ان کی لسٹ، ان کی جو فہرست ہے وہ بہت لمبی ہے۔ رشوت عام ہے۔ اب اندازہ کریں آپ کہ آپ کسی شخص کی جیب کاٹ کر کھا جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص ہے کہ وہ بڑی محنت کے ساتھ کماتا ہے، ایک مزدور شخص ہے، کام کرنے کے لیے کسی آفیسر کے پاس جاتا ہے، اسے رشوت کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مسجد سے میں نے یہ کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جب آپ رشوت کے پیسے سے گوشت گھر لے جائیں گے، جب آپ چکن کھا رہے ہوں گے تو ان ہڈیوں کو چبا رہے ہیں آپ، تو جاننا چاہیے کہ آپ کسی کے بچوں کی ہڈیاں چبا رہے ہیں۔ وہ گوشت کھا رہے ہیں تو کسی کے بچوں کا گوشت کھا رہے ہیں، وہ کسی کے بچوں کا آپ خون پی رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ جو وہ شخص مزدور جو لے جا رہا تھا وہ اس کے بچوں نے کھانا تھا، اور اس کھانے سے اس کے بچوں کا گوشت بننا تھا، اس کی ہڈیاں بننی تھی، اس کا خون بننا تھا، لیکن وہ پیسہ آپ نے اس کی جیب سے لے لیا۔ اب آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو جان لینا چاہیے یہ آپ مرغا نہیں کھا رہے ہیں، مرغے کا گوشت یا اس کی ہڈیاں نہیں چبا رہے ہیں، بلکہ آپ کسی کے بچوں کا خون کھا رہے ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہے، وہ رشوت کی بات۔ اسی طرح سے اور کون سا گناہ ہے؟ ہماری نظر ناپاک ہے، ہماری زبان ناپاک ہے، ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں تعصب ہے، ہم خود غرضی کا شکار ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، جلن ہے، ہمارے دلوں کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، کون سی چیز نہیں ہے؟ ہمارے تاجر جو ہیں وہاں بھی آپ دیکھیں وہاں کیا حال ہے۔ لہٰذا یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو ہمیں ٹھیک طرح سے جان لینا چاہیے۔ جس طرح سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے لوگوں کا حق دبایا ہے، کسی نے کسی کی زمین دبائی ہے، کسی نے کسی کا پیسہ دبایا ہے، کسی نے کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، اور معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ یعنی اللہ سے جب معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو ہم نے ادائیگی میں کمی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ معاف کریں گے۔ وہ اللہ ہی نے فرمایا کہ جو بندوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، اگر ان میں آپ نے کوئی زیادتی کی ہے تو انہی سے معاف کروانا ہوگا، وہ حقوق آپ نے ادا کرنے ہوں گے۔ لیکن ہمارا یہاں بھی کچھ اور ہی ہے کہ ہم چوریاں بھی کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور اپنے بندوں کی زیادتی کو وہ یہ سمجھتا ہے، بلکہ کہا کہ جو آپ میرے بندوں پہ زیادتی کریں گے وہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اگر میرے بندوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، وہ گویا میرے ساتھ کیا۔ تو وہ اس بات کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اور محترم یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اس وقت عام طور سے پورا سماج ہے یا چاہے پوری دنیا میں عام طور سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم سب لوگ زبانی چیزوں پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں، عملی چیزوں پہ کم۔ تو اس پہ آپ کا کیا میسیج رہے گا، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہوں؟ وہ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ایک انسان کا عمل جو کرتا ہے، اگر کسی نے 1 ٹن
وزن یعنی ایک ٹن کسی نے خطاب کیا ہو، درس دیا ہو، واعظ کہا ہو، اس سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے ایک چھٹاک عمل، یعنی ایک تولہ عمل آپ سمجھیں. یعنی ایک تھوڑا سا عمل بھی آپ کریں گے، اپنے عمل سے جو چیز آپ دکھائیں گے اگر وہ تھوڑا بھی ہوگا اس کا اثر لوگوں پہ زیادہ رہے گا. لیکن اگر آپ بہت زیادہ باتیں کریں گے، لمبی لمبی تقریریں کریں گے، لیکن آپ کا عمل اس کے مخالف ہوگا، اس کا اثر بہت کم رہے گا. لیکن یہاں بھی ایک بات ضرور آپ یاد رکھیں کہ یہاں بھی ایک بڑی بہت زیادہ غلط فہمی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے. جب بھی کوئی اچھی بات کرنے والا اچھی بات کہتا ہے تو لوگ اس بات کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ بھائی یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اس پر عمل نہیں کرتے. حالانکہ سادہ سی بات ہے جو ابھی میں نے کہی کہ اگر عمل کہنے والا خود عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ جانے، اس کا مولا جانے، اس سے وہ خود حساب لے گا. آپ کو ان کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں. خدا نے ایسے ہمارے ساتھ رکھے ہیں فرشتے جو ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں. آپ کو ان کے خلاف شکایت کرنے کی ضرورت نہیں. نہ آپ لوگوں کے پاس جائیں شکایت لے کر، نہ آپ خدا سے شکایت کریں. خدا نے ایسے سپاہی رکھے ہیں کہ وہ اس واعظ سے خود پوچھیں گے، اس واعظ کا پورا پورا حساب لیں گے کہ اس نے کیوں بتایا، کیا کیوں نہیں. لہٰذا ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس طرف سے لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم سے پوچھنے کے لیے بہت سارے وہ فرشتے رکھے گئے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ پوچھنے کے لیے کافی ہے. دیکھیے یہ بات میں مان رہا ہوں اور یہ بھی درست بات ہے محترم، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب انسانیت کو کوئی درس دے، وہ ایک مثال ہو، وہ ایک نمونہ ہو. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھے، تب جا کر کے پوری دنیا میں اسلام پھیلا. عام طور سے جو مذہب کے پیشوا ہے، مجھے معاف کیجئے ہم سارے اس فیلڈ سے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے بھی کچھ مقرروں کو دیکھا گیا، ایسے کچھ دین کے پیشواؤں کو دیکھا گیا کہ وہ جن چیزوں کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں اور اس کے بعد لوگ انہیں دیکھ کر کے اپنی زندگی بدلتے، لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے کہ لوگ ان کی عملی زندگی کو دیکھ کر کے اپنے آپ میں ایک بہانہ، ایک ہیلا تلاش کر کے اپنی زندگی بگاڑ دیتے ہیں. تو آپ نے تو یہ بتا دیا کہ بھائی ان کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ نے دیکھنا. بہرحال انسان ایک ایسی مخلوق ہے، کہیں وہ اگر وہاں اس چیز کو بھی مانتا ہے لیکن کہیں وہ ظاہریت پہ بھی چلتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اس طریقے کے پیشوا ہیں جو دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے گھروں کی حالت سدھرتی نہیں ہے اور ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی بگڑ جاتے، ان کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا؟ ہاں، یہ تو ایک اہم بات ہے. لازمی طور جو کہنے والے ہیں بہرحال انہیں 100 بار پہلے سوچنا چاہیے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کیا آپ اس پر عمل خود بھی کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ لازماً بہت برا ہوگا، بہت خراب ہوگا. نہ صرف یہ کہ اس بندے کے لیے بلکہ پوری میں کہوں گا امت کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہوگا. آج ہم دیکھتے بھی ہیں کئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ کل تک ایک کا چرچا ہوتا ہے کہ لاکھوں اس کے فالوورز ہوتے ہیں، لیکن جب واضح ہو جاتی ہیں اس کی کچھ غلطیاں، اور بہت بڑی غلطیاں، چھوٹی نہیں تو بہت ہو جاتا ہے اس سے. تو یہ میں یہی کہوں گا اپنے ان بھائیوں سے کہ یاد رکھیے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کا مالک دیکھ رہا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. لہذا اس اللہ کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے. بہت زیادہ بار یہ بات دہرائی گئی ہے قرآن میں، ثم الینا ترجعون، جاؤ گے کہاں؟ ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. بہت بار، کئی بار یہ آیا ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ فرماتے ہیں ان کی واپسی بہرحال ہماری ہی طرف ہے، پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا. لہذا عام لوگوں کی تو عام ہی بات ہے، لیکن خاص لوگ جو اوروں کو بتانے والے ہوں، جو اوروں کو سمجھانے والے ہوں، انہیں بس اسی ایک لفظ پر، اگر قرآن کے اسی ایک لفظ پر وہ خیال دھیان دیں گے کہ ثم الینا ترجعون،
ہماری ہی طرف آؤ گے، جاؤ گے کہاں؟ کرتے رہو بدماشیاں کتنی کرتے ہو، کرتے رہو چاپلوسیاں کتنی کرتے ہو، کرتے رہو تقریریں کتنی کرتے رہو، پھیلاتے رہو نفرتیں، عام کرتے رہو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو، مگر جاؤ گے کہاں؟ بالآخر آپ کو ہماری طرف آنا ہے اور ہم تم سے حساب لیں گے۔ یہ والی آیت اگر ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی، ہمارے دل میں رہے گی، دماغ میں رہے گی ہر وقت، یقیناً بہت فرق آ جائے گا، ہم سمجھیں گے اور ہم اللہ کی طرف حقیقت میں رجوع کریں گے، ہمارا دل بھی نرم ہوگا اور ہماری کریکٹر، ہماری اس کردار میں بھی ضرور تبدیلی آئے گی، اور اللہ سے بھی دعا کرنے کی اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ محترم، چونکہ ہم آپ کے ساتھ اور بھی کئی مسئلے جو ہے گفتار پہ لانا چاہتے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ آخر پر آپ کا جس طرح سے آپ نے ہر طریقے سے ہر کمیونٹی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو میں آپ سے آخر پر یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے آج تک تعلیم کے حساب سے یا آپ کے تجربے کے حساب سے یا آپ کے روحانیت کے علم کے حساب سے، جس طرح سے آپ نے محنت کی اس چیز کو ابھارنے میں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو وبا اس وقت کرونا ہے، اس کو ہم اس کو دنیا سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا کیا تجربہ رہا اس بارے میں؟ ہاں، اس سلسلے میں نے پچھلی بار شاید آپ نے دیکھا ہوگا، تھوڑا سا میں نے یہاں آئے تھے ہماری بھائی، پتہ نہیں کون سا چینل وہ چلاتے ہیں، اس میں یہ میرے بات کہی تھی کہ یہ صرف آج ہی کی بات نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا، اور اس وقت بھی ہدایت دی گئی تھی۔ یہ جو اس وقت ہدایات ہیں، فتفرقوا، اس وقت بھی کہا گیا تھا ایک دوسرے سے دور رہو، ایک دوسرے سے دور رہنے کی بات اس وقت بھی کہی گئی تھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں 3 چیزیں ہیں، SMS، بس پہلا ایس سینیٹائزیشن کے لیے، اور ایم ہو گیا ماسک کا استعمال کیجیے، اور تیسرے والا ایس جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے۔ یہ 3 چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں گے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عین اسلام کے مطابق ہے۔ اسلام ہم سے کہتا ہے اعقل فتوکل، حضور نے فرمایا ہے کہ اونٹ کو باندھ لو اور پھر توکل کرو۔ یہ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگا لیں پھر کہیں گے کہ اللہ ہمیں بچا لے گا، نہیں، ہم نے آگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد ہم توکل کریں گے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں جس طرح سے چل رہے ہیں، بلکہ ہمیں اس سلسلے میں ان باتوں کا، یہ جو SOPs جو کہے گئے ہم سے کہا گیا ہے کہ فلاں فلاں کام کریں آپ، ہم نے اس کے مطابق رہنا ہوگا، کرنا ہوگا، انشاءاللہ یہ وبا ہم سے دور رہے گی انشاءاللہ۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ سے کچھ مفید باتیں ہوئی جو ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے سب لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا یہ تھے محترم عبدالحفیظ فرقان آبادی صاحب، ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، پیشے کے اعتبار سے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، تو مختلف طریقے سے تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہندو مسلمان سکھ تمام برادریوں سے جڑے ہوئے ہیں، پوری سوسائٹی کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ان کے پاس کافی تجربہ ہے، تجربے کی باتیں بھی کی ہیں، اور مذہب کیا سکھاتا ہے اس تمام حوالے سے بھی بتایا ہے، انسانیت کیا سکھاتی ہے وہ سب بھی بتایا، کرونا سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کو بھی بولنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، جو جس حساب سے کام کر رہا ہے وہ اپنے اس پیشے میں، اپنے اس کام میں احتساب کرے، وہ اس میں دیکھے کہ کس طریقے سے وہ اپنے کام میں مشغول ہے، اور وہ کہاں پہ حرام کر رہا ہے اور کہاں پہ حق کر رہا ہے، ان تمام چیزوں میں کہاں وہ حق پر ہے، کہاں پہ وہ باطل پر ہے، ان تمام چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو فی الحال یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ عبدالحفیظ فرقان آبادی صاحب، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور آپ تک یہ پیغام پہنچانے میں ہمارا پورا بھرپور ساتھ دیا۔ تو اسی طرح سے دیکھتے رہے شوم چینل ڈوڈا، یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا اہم میسیج تھا جو آپ تک پہنچانا تھا۔ اسی طرح سے دیکھتے رہے شوم چینل ڈوڈا، اپنے میزبان ادریس فلاحی کو دیجیے اجازت ٹیم کے ساتھ، اللہ حافظ۔